السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کی طرف آنا چاہے تو شیطان اس میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ پھر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا یہ اللہ کے اوپر پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیسے کہ جب ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ہم کسی سے چھپ کے بھی پانی نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں صرف روزے کی حالت میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، میں صرف تمہیں رمضان میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، باقی سال کے جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی میں تمہیں اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ایک مومن کی پوری زندگی روزہ ہوتی ہے، جس میں وہ حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے، حرام سننے سے اپنے آپ کو بچائے، حرام بولنے سے، حرام کی طرف جالنے سے، حرام ریلیشن سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یا گناہ ہو جاتے ہیں تو رمضان میں جو رحمت کا عشرہ ہے، جو مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ کے انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے گناہوں سے۔ رمضان کے مہینے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہم کرتے ہیں۔ کیسے کہ جب ہمارا کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا سحری کے وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کھاؤ، اور جب ہمیں بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم پانی پینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ نہیں اب تم نے نہیں کھانا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے کہنے پہ تم حلال سے رک جاتے ہو، کیونکہ کھانا پینا حلال ہے جو روزے کی صورت میں حرام ہو جاتا ہے، جب تم رمضان میں میرے کہنے پہ حلال کھانے پینے سے رک جاتے ہو، اسی طرح جو سال کے باقی مہینے ہیں اس میں میرے کہنے پہ تم حرام سے بھی رک جایا کرو۔ روزے میں جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے نیت۔ رات کو نیت کر کے سوئیں گے کہ صبح ہم نے رمضان کا اتنا روزہ رکھنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سحری لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سحری کرنا برکت کا باعث ہے، اور جو لوگ صبح اٹھ بھی جاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے تو ان کو اس کام سے باز آ جانا چاہیے، انہیں سحری لازمی کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی تو انہوں نے ایسے باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو رات کو 12-1 بجے کھا لیتی ہوں، وہی میری سحری ہوتی ہے اور وہ اسی سے میں روزہ رکھ لیتی ہوں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ رات کو اگر آپ 12-1 بجے کھا کے سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری سحری ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کے ہی سحری کریں گے، کیونکہ اس وقت وہ برکت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب رمضان میں سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، 1 یا 2 روزے تو ایسے لازمی ہوتے ہیں کہ جس میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، اور بالکل جس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھتے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ یعنی اس وقت انسان کو ایک دم رک نہیں جانا چاہیے کہ اب ہم خالی پیٹ روزہ رکھ لیتے ہیں، اس میں انسان کی اپنے لیے مشکل ہوگی، تو اس میں یہ کہ انسان جلدی جلدی تھوڑا بہت کھا لے۔ سحری کر کے روزے کی نیت سے یہ دعا پڑھنی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، سنت سے ثابت نہیں ہے یہ دعا۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنے روزے کی حفاظت کیجیے، زبان سے کوئی بھی ایسی فحش بات نہ نکالیں، گالیاں نہ دیں کسی کو، کسی پہ الزامات نہ لگائیں، سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلائیں، تو یہ زبان کا روزہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھنی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ موبائل بہت زیادہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح ہمارا جو روزے کا ٹائم ہے وہ گزر جائے گا، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ حرام نہ سنیں، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو گانے سننے پہ لگے ہوئے ہیں اور باقی سارے کام کریں، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ جب افطاری ہوگی تو اس صورت میں تازہ کھجور یا خشک کھجور، جس کو ہم چھوارا بولتے ہیں، یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نمک سے روزہ افطار کرنا چاہیے، تو یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے ہیں۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھواروں سے افطار فرماتے ہیں، اور اگر کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روزہ رکھ کے ایک کام ضرور کریں کہ آپ کسی کا روزہ افطار کروا دیں، کیونکہ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جتنا روزہ دار نے جس نے روزہ رکھا ہے جتنا ثواب اس کو ہوگا، اتنا ہی ثواب کس کو ہوگا؟ جس نے روزہ افطار کروایا ہوگا۔ تو لازمی اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں کہ آپ نے روزہ افطار ضرور کروانا ہے، جس طرح ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ،
اللہ کے رسول نے فرمایا خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو، تو یہ کوئی اتنا مہنگا سودا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جتنی آپ کی گنجائش ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اس میں آپ کھجوریں منگوا کے تو آپ افطاری کے ٹائم پہ اگر آپ بازار میں ہیں تو آپ کسی کو افطار کروا دیں، آپ اپنے محلے میں دے سکتے ہیں، آپ اپنے ریلیٹیوز کی طرف بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کا روزہ افطار کروائیں۔ جب بھی آپ کا کوئی روزہ افطار کروائے تو اس کو دعا ضرور دیں، اور یہ دعا لازمی یاد کر لیں۔ کون سی؟ افطرت عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ ترجمہ: روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا لے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کرے، اور خوب اللہ سے دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت، برکت اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔